سنانا کے پاس ایسے ہو کے السلام علیکم، نیو نیوز کی خصوصی نشریات، میں ہوں نبیہہ اعجاز اور میرے ساتھ ہے ننھی سلینا، اور میرے ساتھ ہیں میری بہت ہی پیاری چھوٹی سی بچی کہ جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ رانیہ افتخار۔ سلینا ماشاءاللہ 2 سال کی ہے اور نبیہہ کی بیٹی ہے۔ جہاں تک میری بچی کا تعلق ہے، اب میری عمر پہ بچے اس عمر کے نہیں ہوتے، میں عرض کروں آپ کو، خدا نے اپنی جناب سے مجھے 2 بچے دیے ہیں۔ ایک میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ زرناب عادل جنجوا، اور میری ایک بیٹی ہے مرت عادل، میرے دل کا سکون اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں، وہ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی کہانی بتانی ہے اپنی رانیہ کی۔ میرے والدین زندہ تھے، یہ تقریباً اب سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ دونوں ضعیف ہو رہے تھے، تو میری والدہ نے ایک بچی کو اپنے پاس رکھا تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ اسی طرح میرے والد کے پاس ایک بچہ آزاد کشمیر سے آیا۔ دونوں کی عمریں اس وقت 12 برس اور 14 برس تھیں۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ ماں باپ اپنی دعاؤں کی طرح کچھ اور ایسے تحفے دے جاتے ہیں جو زندگی بھر ان کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا آسرا اور تقویت ہوتے ہیں۔ وقت گزر گیا، میرے والدین کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد یہ دونوں بچے میرے پاس ہی رہے، حتیٰ کہ بڑے ہوتے گئے۔ رانیہ کی والدہ سونیا میری ایسی بیٹیوں کی طرح ہے کہ میری اصلی بیٹی بھی اگر چاہے تو اتنی خدمت نہیں کر سکتی کہ جتنی سونیا نے کی ہے۔ میرے ہر دکھ درد کی ساتھی، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے نبیہہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی پہ وہ وقت لانا ہے جب میری والدہ ICU میں تھی، اور کس طرح اس بچی نے مل کے میری والدہ کی دیکھ بھال کی۔ اور یقین کیجئے کہ جب میری والدہ نے آخری سانس لیے تو میرے لیے سونیا کا سہارا ایسا تھا جیسے میری ماں کی ایک یاد اور ان کی باقیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہمارے اپنے ظاہر سے باتیں مجبوریوں کی وجہ سے ہم سے دور ہوتے ہیں اور بہت جی چاہتا ہے کہ وہ پاس ہو، لیکن اللہ میاں کوئی نہ کوئی دوسرا آسرا یا سہارا یا کوئی ایسا ہمدرد آپ کے پاس پھر لازمی بھیج دیتا ہے۔ اچھا، لازمی ضرور بھیجتا ہے مگر آپ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ وقت گزرا اور اس کے بعد جب وقت آیا کہ مجھے سونیا اور افتخار کی شادی کرنی تھی تو میں نے انہیں پوچھا کہ میں کہاں آپ کا رشتہ کروں۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں اور ہماری شادی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس شادی کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے مجھے رانیہ دی، جس کا ہیئر بینڈ ابھی اتر گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، تم ایسے بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ خواتین حضرات، یہ بچی مجھے نانا کہہ کے بلاتی ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں۔ میں آپ کو وہ لذت بتاؤں کہ وقت سے پہلے اگر خدا آپ کو گرینڈ چلڈرن دے دے اور آپ کو ایک گرینڈ فادر بنا دے، خدا نے چاہا تو سیدہ پاک کے صدقے اللہ میری بیٹی کے لیے بھی کوئی شہزادہ بھیجے گا اور اس کو اولاد صالح دے گا۔ اسی طرح اپنے حبیب کے صدقے میرے بیٹے کے لیے بھی بہترین ساتھ چنے گا اور اسے بھی اولاد صالح دے گا۔ اسی طرح میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آج سلینا 2 سال کی ہے۔ چند دنوں بعد آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہیں گے ارے ڈاکٹر صاحب سلینا کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ واقعی یہ وقت ایسے گزرتا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں۔ اور وقت سے پہلے جو خوشی اللہ دے اس کی بے طرح خوشی ہوتی ہے۔ رانیہ، سب کو بتائیے آپ کے نانا کون ہے؟ ڈاکٹر مراد، بالکل۔ اور یہ بتائیے کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر، بالکل۔ لیکن اس کا کانفیڈنس چیک کیجئے، یہ ایسا ڈاکٹر بنے گی جو کہ ہوسٹنگ بھی کیا کرے گی۔ ہاں بالکل، اور کیا، یہ قصہ ہے۔ جی خواتین حضرات، ایک بہت بڑی وجہ آج ان بچوں کو یہاں لانے کے لیے یہ ہے، ویسے تو میں ڈرتا تھا کہ خدا نہ خواستہ بچوں کو نظر نہ لگ جائے، لیکن آپ تو پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں فلسطین میں، بیت القدس میں اور غزہ میں مسلمان بچوں کی بے چارگی کی تصویریں کس دکھ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ میں بیان نہیں کرتا۔ اور جو بے حسی ہے اس وقت امت مسلمہ کی اور تمام مسلم ممالک کی، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم ساری زندگی کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم کا دکھ کرتے رہے، مذمت کرتے رہے۔ پاکستانیوں نے بہت کوشش کی مگر شاید باقی اسلامی ممالک نے کبھی اتنا ساتھ نہیں دیا جیسا دینا چاہیے تھا۔ اس وقت دل کٹ کٹ جاتا ہے۔ بالکل، کوئی بھی صاحب اولاد ہے۔ اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کسی بھی، میں سمجھتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب دل ہوگا، جس کا دل ہوگا اور اس دل میں درد ہوگا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، کیونکہ جو محبت ہوتا ہے، جو پیار ہوتا ہے، اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا۔ اور جو غضب ڈھایا جا رہا ہے، جو ظلم اس وقت فلسطین اور وہاں کے بچوں پر ڈھایا جا رہا ہے، اگر آپ کچھ تصاویر دیکھیں تو میرے خیال سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کا دل پھٹ جائے گا۔ آپ یقین کیجئے مگر دنیا پتہ نہیں کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ کوئی ایسی خاص بات ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی جسے ہم یہ کہیں کہ اقوام عالم زندہ ہیں، ان کا ضمیر زندہ ہے۔
امریکہ میں اگر آپ کبھی جائیں اور پتہ چلے کہ جس شہر میں آپ ہیں وہاں پہ ایک بلی کا بچہ کہیں پھنس گیا ہے تو پورا دن ٹی وی والے جو ہیں اسی بلی کے بچے کی کوریج کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس بچے کو بچانے کے لیے فائر فائٹرز آ جائیں گے، ایمبولینس سروسز آ جائیں گی، ایمرجنسی سروسز آ جائیں گی، مگر امریکیوں کو مسلمان بچے قطعاً نظر نہیں آتے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ایک نظام عدل ہے جو میرا اللہ تعالیٰ اپنے طور پہ چلاتا ہے، میں بھارتیوں کے بہت حق میں ہوں، وہ انسان ہیں، سب لوگ برے نہیں ہیں، میرے دل میں ہندوؤں کے لیے بھی بے انتہا محبت اور جگہ ہے، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ سب سے پہلے لاک ڈاؤن کووڈ سے بھی پہلے کہاں پہ لگایا گیا تھا؟ وہ پوری کشمیر سٹیٹ پہ لگایا گیا تھا۔ جب آپ نے ایک نہتے، ایک معصوم، ایک محصور لوگوں پہ لاک ڈاؤن لگا دیا تو پھر آفت الہی اور عذاب الہی خاموش بیٹھی رہی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے ان کے ظلم کے اوپر ان کا ساتھ نہیں دیا، اور پوری دنیا پھر کیسے بند ہوئی ہم نے اپنی آنکھوں سے۔ اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ روزانہ وہاں سینکڑوں لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، اور اللہ کا انصاف، برا نہ مانیے گا، وہ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں، بھیا جب وہ عدل کرتا ہے نا تو پھر وہ اپنی طرح عدل کرتا ہے، وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ آج کی جو ہماری ڈیتھ سٹیٹسٹکس ہیں انڈیا کی، وہ 4 لاکھ ڈیتھ سے زیادہ ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا از اونلی رپورٹنگ ہاف دا نمبر آف ڈیتھس ایوری ڈے۔ یقین کیجئے نریندر مودی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ظلم نے ان کے اپنے عوام، ان کے اپنے ووٹرز پہ یہ ظلم کیا ہے کہ آج ایک ایک سانس کے لیے ہر بھارتی جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، اور یقین کیجئے سانس نہیں آ رہا۔ ابھی بھی سوچئے کہ آپ نے جو کچھ کیا اس کو انڈو کیجئے، اور جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، آپ یقین کریں یہودیوں کو تو اللہ پرانا جانتا ہے، اور میرے نبی نے بھی پرانا کہا تھا کہ ان پہ کبھی اعتبار نہ کرنا۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ خدا کا قہر آپ پہ ٹوٹے، مگر اصل میں دکھ جو مجھے ہے وہ امت مسلمہ سے ہے، OIC سے ہے۔ اور میری ایک بات کا برا نہ منائے گا، ابھی تک کسی نے کہا ہوگا، میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، میں جب سعودی عرب جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ 40 مسلم ممالک کی فوج جمع ہے، جس کے سپہ سالار جنرل رحیل شریف صاحب ہیں۔ میری بات سنیے، وہ 40 مسلم ممالک کی جو فوج جمع ہے، جس کے سپہ سالار پاکستانی ہیں، وہ کس دن کے لیے جمع کی گئی ہے؟ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کس چیز کو؟ میں کیا آپ کو کہوں اس کے بعد؟ میری اتنی بات پہ سمجھیے، کس بیماری کا علاج ہے وہ 40 ممالک کی فوج؟ جی ڈاکٹر صاحب، اتنی آفت آ گئی، اور آپ نے جو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے ابھی انڈیا کے بتائے، اور اس سے پہلے آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، اور کیوں نہ یہ عذاب آتا دنیا پہ جب اتنا ظلم و ستم ہم سب کے سامنے ہو رہا تھا، اور جو آواز اٹھا سکتے تھے انہوں بھی آواز نہ اٹھائی۔ لیکن دکھ ابھی اس بات کا یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، یہ وبا ہم میں ہے، کتنے لوگ روزانہ اپنی جان قربان کریں، لیکن اس کے باوجود کیا احساس ہوا؟ کسی کو احساس کیا نہیں ہوتا؟ جو ظلم کیا گیا کیا اس کا احساس ہوا؟ دکھ اس بات کا ہے کہ ابھی بھی احساس نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ بدبخت سال ہے کہ جب یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اپنے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ قائم کیے۔ اب اچھا زناٹے دار تمانچہ پڑا ہے نا یہ بہت محبت کرنے والوں کو، کس کا روئیے جب اپنے ہی ٹھیک نہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا اختیار ہے، ان لوگوں کو کچھ کرنے کو نہیں۔ اور میں اور نبیہہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف اپنے بچوں سمیت یقین کیجئے ایک احتجاج ہی کر سکتے ہیں جو ہماری بساط ہے اس کے مطابق۔ میں باقی تمام چیزوں کو بھول کے، اس وقت رمضان کی ٹرانسمیشن کو بھول کے، آنے والی عید کی خوشی کو بھول کے آپ سب کے سامنے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو آگے بڑھ کے اس آواز کو مزید اٹھائے اور اس ظلم سے ہمیں چھٹکارا ملے، مگر امید مجھے بہت کم ہے۔ اور یہ جو 40 ملکوں کی فوج کا میں نے ذکر کیا نا، جس کو یہ برا لگے، 100 دفعہ برا لگے، کیونکہ فوج کا کام یوں کسی دارالخلافے کے اندر بیٹھ کے روٹیاں توڑنا نہیں ہوتا، ان کا کام جہاد کرنا ہوتا ہے، اور جہاد اسلام کے اراکین میں سے ہے، ایک بہت اہم رکن ہے۔ سب بھول بیٹھے ہیں کہ مذہب ہے کیا، مذہب کو بھی جو کچھ بنا دیا گیا صرف اپنے مطلب کی چیز۔ اور ایک خاتون کا میں نے ذاتی طور پہ بہت ذکر کرنا ہے اور ان کی غیرت اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، ان کا نام ہے ملالہ یوسفزئی۔ وہ خاتون اپنے فائدے کے لیے، اپنے ڈالر لینے کے لیے، اپنے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے، جن کے ہاتھوں میں ایک ٹاؤٹ بنی ہوئی ہے، ایک چمچی بنی ہوئی ہے، ایک سپوکس پرسن بنی ہوئی ہے، اس کو بھی شرم آنی چاہیے۔ نوبل پرائز اس کو دے دیا گیا کس چیز کے پیچھے؟ ایک شیلا کے لگا اور نوبل پرائز مل گیا۔ آج غزہ کے اندر بچے اپنے ماؤں کے سامنے
कीमा उनका बन रहा है जितनी यहाँ पे फायरिंग हो रही है, उन बच्चों को कोई नोबेल प्राइज देने वाला नहीं। शर्म आनी चाहिए नोबेल प्राइज वालों को और अमन के नाम पे नोबेल प्राइज देने वालों को। अरे खबीसो, अपने गले में डालो अपना नोबेल प्राइज और लिखो कि ये जुल्म का नोबेल प्राइज है, ये बेइंतहा बर्बरियत का नोबेल प्राइज है और इससे ज्यादा जुल्म मुमकिन नहीं है। ये सब ढकोसले हैं वेस्ट के जिनको आप लोग बहुत दाद देते हैं। और मलाला यूसुफजई, तुम्हें तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए। कभी आज तक तुमने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मैं समझूं कि हां तुम वाकई इस खित्ते की एक बेटी हो। अरे भैया, यहां पे कस्बे बहाना और रहना वेस्ट में ये बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारा और उन तमाम खबीसों का बहुत एका है कि जिन्होंने हमेशा इस मुल्क को अपनी चरागाह समझा इक्तदार के वक्त में, और जो ही कोई ऐसी वैसी बात आई, अजीबो गरीब बीमारियां और आई। अल्लाह करे ये जिस तरह जा रहे हैं इनके ताबूत बंद होके आए और ये मिट्टी इन्हें कबूल ना करे, इनकी कब्रें उबाल दें कि इन गद्दारों को, इन हरामखोरों को मैंने कबूल नहीं करना। और मैं दोबारा कहने लगा हूं, अगर आप में से किसी को ये बातें बुरी लगनी है तो इट इज हाई टाइम कि आप ये बातें सुन के अपने ज़मीरों को जगाएं। बहुत हो गया हमारा ये वाइट वॉश करना, हर चीज को मुजम्मत कर देना, एहतजाज कर देना, ट्वीट कर देना। इससे कुछ नहीं होगा ता वक्ते कि ये पूरी उम्मत अमली तौर पे कुछ करे। बुरा न मनाइएगा, मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि मैं अपने मिजाज पे काबू करूं, लेकिन जज्बात हावी हो जाते हैं। जज्बात हावी होने चाहिए। ख्वातीन हज़रात, मैं अर्ज़ करूं आपको, आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी यकीनन, और वो ऐसे, उनमें से एक तो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं और मेरे दिल में उनके लिए बेइंतहा मोहब्बत और इज्जत है। उनका नाम मोहतरमा शबनम मजीद है। और शबनम की जो आवाज़ है और शबनम का जो मिजाज और जो इसकी शख्सियत है वो ऐसे है जैसे दुखे हुए लोगों के ऊपर मरहम रखना। शबनम, ये जो आवाज़ होती है ना, ये भी एक शिफा होती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। और मैंने फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर साहब को इतने गुस्से में देखा है और आप यकीन कीजिए कि मेरा दिल रो रहा है जो बातें डॉक्टर साहब ने की हैं। और बच्चों की जब बात हुई तब भी, और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में डॉक्टर साहब को इतना ज़्यादा गुस्से में देखा है। तो यकीनन उनका बहुत दिल दुख है और उनकी बातें सुन के मेरा भी बहुत दिल दुख है। और वाकई ये ईद और ये सारी चीज़ें फिर बहुत पीछे रह जाती हैं। अच्छा, शबनम के साथ साथ हमारे पास आज हमारी महफिल में एक और डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब उनका नाम है और वो जिस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं वो है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी इस मुल्क के लिए और दुनिया जहान के लिए एक बेइंतहा अहम फील्ड है। डॉक्टर साहब सिर्फ यूरोलॉजिस्ट नहीं हैं बल्कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक सुपर स्पेशलाइजेशन भी किए हुए हैं जिसको अब आजकल कोई भी फील्ड जो हो उसके अंदर भी कई जगह डॉक्टरों का फोकस होता है कि ये चीज़ हमारी ज़्यादा है, और वो है इनकी यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। और डॉक्टर साहब, बुरा ना मानिएगा, ऑन अ लाइटर नोट, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अगर मुझे पूछा जाए ना कि कौमी बीमारियां क्या हैं, आप लोग भी सुने, अक्सर जगह मुझे पूछा जाता है कि पाकिस्तान की कौमी बीमारियां क्या हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन 3 मैं हमेशा कहता हूँ, कब्ज, कमजोरी और तेजाबियत। हर बंदे को कब्ज है, कोई इजाजत से खुश नहीं है। इसके साथ ही ब्रेक पे जरा चलनी है। आई फिर हम ब्रेक पे जाएंगे तो 2-3 कौमी बीमारियां हमें और भी याद आ जाएंगी। भाई पूरी फहरिस्त याद आ जाएगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। बहुत उम्दा। शुएब रज़ा साहब, मुझे आपसे वैसे भी मोहब्बत है। यहाँ तो आप आज आए हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मेरा दोस्त नदीम अब्बास, आपको पता है कि दुनिया में उसकी इस वक्त शोहरत है। आप उनके साथ उनके पूरे बैंड का हिस्सा हैं और आज तक तो मैंने आपके हाथों को ही गाते और बोलते देखा। आज हलक से भी माशाल्लाह इतने धीमे सुरों में नात पढ़ना बड़ी उम्दा बात है। सर जी, जेड़ा नात खां आंदा है 5वें काले तो शुरू करता है तो 8वें तो जाता है। 8वां होंदा नहीं वैसे, मगर की करिए, लोग बहुत ऊंचा चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह जो स्पेशलिटी है आपकी, उसकी इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है क्योंकि मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जाने से पहले कहा कि यहाँ पे हर कोई खुद को कमज़ोर समझता है। मैं एक चीज़ से शुरू करने लगा और सब आकिल और बालिग लोग देख रहे हैं। एक चीज़ होती है एंड्रोपॉज। एंड्रोपॉज मेनोपॉज की तरह आदमियों में होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना जी? एंड्रोपॉज वो है कि 40 साल के बाद जो आप एक मर्द है वो समझता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ या मुझे वो पहली बात नहीं, उसके बाद वो डेस्परेट हो जाता है हकीमों के पास माजून लेने के लिए, कुश्ते लेने के लिए, दवा दारू करने के लिए। मगर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और वो भी न्यूरो या यूरो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास नहीं आता। ये आप महसूस करते हैं कि इस बीमारी को प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है?
جی بالکل ڈاکٹر عمر، بہت ایگری کرتا ہوں آپ سے. اس کی بے شمار وجوہات بھی ہیں، بیماری بھی ہے، اور اس میں سائیکوجینک ایلیمنٹ بہت زیادہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس میں جو ہمارے ہاں مسکنسیپشن جس طرح آپ نے ذکر کیا، بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے. اور یہ بیماری جو خاص طور پر اینڈروپاز ہم جس میں مردوں کی کمزوری کی طرف لے ہیں، یہ ویسے بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے لیے تو ہم ایک فل سیشن بھی کر سکتے کسی ہیں. نے بات کی ہے، بات کی ہے، یہ ساریاں زنانیاں بیٹھ کے مینوپاز کرتی ہیں، اینڈروپاز کو ذکر بھی نہیں کرتا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ بڑا بولڈ سٹیپ ہے جو آپ نے لیا. اور ویسے میں بھی اس کا بڑا شوقین ہوں کہ بولڈ سٹیپ لیے جانے چاہیے. ایبسولوٹلی سر. اور یہ جو لوگوں کو کانسیپٹ ہے، خاص طور پہ ہمارے ہاں جو میں پبلک کو اتنا زیادہ نہیں ٹھہراتا، میں تو ان لوگوں کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ جن کو پتہ ہے کہ وہ غلط ٹیچ کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک جو عطائی ڈاکٹر ہے، عطائی حکیم ہے، جعلی سنیاسی بابا ہے، جعلی پیر ہے، جعلی مرشد ہے، جعلی ڈاکٹر ہے، وہ اگر لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ دودھ کے 10,000 قطرے پیئیں گے تو ایک قطرہ خون کا بنے گا، اور 10,000 قطرے خون کے ہوں گے تو ایک قطرہ وہ جنسی فروٹ کا بنے گا. دیکھیں یہ اس قسم کی نام اچھا لے لیا، اوپر دوپٹہ ڈال دیا، پھر نہ کرے. بہت اچھے کی ہے. اب اس قسم کی باتیں، اور میرے پاس میری اپنی پریکٹس میں اگرچہ میں اینڈو یورولوجسٹ ہوں اور اینڈوسکوپک نو کٹ نو سٹچ میری اسپیشلٹی ہے، اور جو آپ نے ذکر کیا ہے یہ مردوں کا، نوجوانوں کا بہت بڑا ایک طبقہ وہ اس بیماری میں نفسیاتی طور پر مبتلا ہے کہ وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. ایبسولوٹلی. تو گویا مطلب جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، بڑی میں نے سنی آپ کی باتیں، تو وہ ایک تو الگ بات ہے کہ جی قوم ملت کے ساتھ ایک یکجہتی اور وہ نہیں ہے. اور یہاں پہ اگر قوم ویسی نفسیاتی طور پر ہی کمزور ہو رہی ہے تو اس نے لڑنا کہا ہے، اس نے اٹھنا کہا ہے، اس کی آواز کہاں سے آنی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنی عمدہ بات کہی کہ ہمارے ہاں سائیکوجینک فیکٹر بہت زیادہ ہے اس خود ساختہ کمزوری کے اندر. لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ہاں ایسا عمر کے ساتھ ہوتا ہے، اور بڑھتی عمر کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا دراصل گروئنگ اولڈ گریسفلی کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک میں نے آپ کو بات بتائی، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور میں کھل کے بات کر رہا ہوں، اس ملک کی مہنگی ترین دوائیاں وہ ہیں جو کہ مرد اریکٹائل ڈس فنکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی سر ان کے بارے میں اور ان کا کوئی رول آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں عرف عام کے لیے بتا دوں، میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے لیے وائگرا کا. وائگرا کسی اور بیماری کا پتا ہوئے تو نہ پتا ہوئے، ہر بندے نے نام رٹیا ہے اور پتہ نہیں کس کے استعمال ہونا ہے. اس لیے میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بالکل بہت اگین میں اپریشیٹ کروں گا کہ اس ٹاپک کو آپ جس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں. سر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، برا نہ مانیے گا، وہ تمام لوگ جو یہاں بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، قرآن شریف نے عورت کی ماہواری کے بارے میں کھل کے قرآنی آیات میں ذکر کیا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ماہواری کا ذکر نہ ہو، ہائے مارننگ شو میں ذکر نہ ہو، ہائے پیغام رمضان میں ذکر نہ ہو. جس چیز کا ذکر قرآن میں ہے وہ آپ لوگ ذکر نہیں کرنا چاہتے. خدا کے لیے اپنا سینسر لے کے نا کہیں اور چلے جائیں. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ جو مرد کا نظام ہے، مرد کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے نظام میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، مرد کے نظام میں بھی تبدیلی آتی ہیں. گریسفلی ایجنگ ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے. اینڈروپاز ہے یا نہیں ہے، یہ کام صرف ایک کوالیفائڈ مستند یورولوجسٹ کا ہے، اینڈرو یورولوجسٹ کا ہے. وہ بتائے گا بھائی آپ کو ہے یا نہیں ہے. خام خواہ اپنے اوپر یہ بیماری سوار کر کے بیٹھ جانا یہ غلط بات ہے. اب آتے ہیں جو سوال آپ نے کیا ہے میڈیسنز کا. دیکھیں جی، میں اس وقت ایک یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی طرف میں ابھی اشارہ کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ اس کا نوٹس لے. میں اس وقت ایک پی جی آر تھا، ٹرینی تھا ایک پروفیسر کا، تو اس وقت یہ 97 کی بات ہے جب ایک کمپنی نے، ملٹی نیشنل کمپنی نے ویاگرا لانچ کرنی تھی، تو یہاں پر بھی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ یہ لانچ ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے. تو ہم نے سارے اپروول دے کے کہا کہ جی بالکل اس ملک کو بڑی ضرورت ہے اور یہ ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کی جتنی بھی میڈیسنز ہیں پاکستان میں قانونی طور پر ابھی بھی اپروو نہیں ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو جو ہماری قوم جو ہے وہ عطائیوں کے، جعلی ڈاکٹروں کے، جعلی لوگوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے جو ان کی صحت کا کھلواڑ کر رہے ہیں، اور ان کے گردے فیل ہو رہے ہیں، ان کے جگر میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، ان کو اور بے شمار تکلیف. ڈاکٹر صاحب کی نوٹ کر لی ہے نا کہ جو ڈاکٹرز کے پاس نہ جانے کا رجحان ہے اور حکیم اور عطائیوں کے پاس جانے کا جو ہے یہ ایک ٹرینڈ، اس سے کتنا آپ کی صحت کو بھی اب تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو ٹیلی ویژن کے ذریعے ایسی ایسی آنٹیاں آ کے روحانی امراض سے لے کر جنات کے علاج سے لے کر چینل اب تو وہ بھی کام. اصل دکھ مجھے یہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر ہوتا ہے، ٹیلی ویژن والوں کو اپنی پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم کویک کو لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، ہمارے ساتھ رہیے. پروڈیوسر صاحب بیچارے خود گھبرا گئے، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بریک لے لیں، کوئی بات نہیں، لے لیں.
پروگرام میں کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کو پھر سے خوش آمدید، اور بہت ساری باتیں گفتگو ہماری ہوں گی ہمارے آج کے مہمانوں کے ساتھ، لیکن ذرا رک کرتے ہیں، کچن سے آج ذرا خوشبو آ رہی ہے کم، تو پوچھے ہما سے کہ آج کیا بن رہا ہے؟ جی ہما، کیسی ہے نبی آپ؟ میں بالکل آج میری انرجی تھوڑی کم ہے کیونکہ اب جو ہے بس عید کی آمد ہے، اور باقی کی جو انرجی آپ نے عید کے لیے بچا کے رکھی ہے، لیکن ظاہر ہے آج افطاری کے لیے کچھ تو بنانا تھا، تو آج میں ایک سیلڈ بنا رہی ہوں، فتوش بنا رہی ہوں، اور وہ عربین جو ہے سیلڈ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے مساکا بن رہا ہے، قیمہ تو اس میں جائے گا ہی جی، لیکن لزانیہ جس طرح ہم بناتے ہیں بالکل اسی ترکیب سے بنے گا، لیکن اس میں جو ہے سبزیوں کی لیئرنگ ہوگی، میرے پاس بینگن بھی ہے، ٹماٹر ہے، آلو ہے، اور ابھی جب ہم بنائیں گے تو پھر ریسیپی باقی زور دے کے بتائیے، یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہر گھر میں بنتی ہو، یہ کوئی بریانی نہیں ہے گھر کو پہچان جائے۔ خواتین حضرات، آج ہما کرمانی بنا رہی ہیں مساکا۔ ڈاکٹر صاحب، میں مساکا سے میری جو یادیں وابستہ ہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ ہما مساکا بنیادی طور پہ ایک گریک ڈش ہے، اور یہ اصل میں واقعی گریس سے آئی ہوئی ہے، بڑی عمدہ چیز ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس طرح میں اور ڈاکٹر صاحب ہم لوگ یہاں سے MBBS کرنے کے بعد کنگ ایڈورڈ سے، اس کے بعد ہم لوگ باہر گئے پڑھنے کے لیے تاکہ ہم وہاں سے اسپیشلائز کریں، تو مجھے اپنا پہلا دن یاد ہے، پہلا دن، چھوٹی سی میری عمر، یہی کوئی 20 سال کی، اور دوپہر کا وقت ہو گیا تو پورا دن صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک بھاگ رہا تھا ایک نئے اجنبی ہسپتال میں جو کہ نوٹنگم میں واقع تھا، UK میں ہے۔ تو مجھے کسی نے رحم کھا کے کہا کہ ڈاکٹر عمر یو شوڈ گو اینڈ ہیو سم لنچ ناؤ، تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ بڑی بڑی کینٹینز ہوتی ہیں اور وہاں جا کے آپ لنچ لے سکتے ہیں، اور وہ ملک اتنا اچھا ہے کہ اپنے کام کرنے والے ڈاکٹروں کو بلا معاوضہ بہترین کھانا دیتا ہے۔ ایتھے کسی نے سانو کہا گرم کاش باہر سے بھی کوئی آ کے واپس جا کر یہ بولے کہ میں ایک ایسے ملک گیا تھا جو بہت اچھا تھا، ہمارے تو کام طرف کیا کیا جائے، ڈاکٹروں کی جو قدر وہاں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ تو مجھے یاد ہے جو پہلا لنچ تھا وہاں بڑے بڑے یوں اس طرح کے اسٹینلیس اسٹیل کے برتن تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا اس خاتون سے کہ واٹ از کوکنگ، تو کہنے کہ وی میڈ مساکا ٹوڈے، مجھے آج تک وہ یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بالکل، بہت مساکا ہوتا ہے جی، بڑی اسپیشل ڈش ہے، اور گریک کی بڑی ہی فیوریٹ ڈش ہے، آپ نے جاتی ہی اس کو انجوائے کر لی، وہ ویری لکی۔ نہیں سر، میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویئر ڈڈ یو ٹرین، آپ نے اسپیشلائز کہاں پہ جا کے کیا؟ دیکھیں جی، میری اسپیشلائزیشن جو ہے، ایک تو کنگ ایڈورڈ سے گریجویشن کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی تھی سروسز ہاسپٹل میں۔ اچھا جی۔ وہاں پر میں نے ساری ٹریننگ کی سروسز ہاسپٹل سے، ٹریننگ کے ساتھ ساتھ پھر میں نے جو پوسٹ گریجویشن کے لیے میں نے جو امریکن ایگزام پاس کیا، تو یہ میری فلیڈلفیا پینسلوینیا سے جو میری جس کو ہم کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کا لائسنسنگ ایگزام، وہاں سے حاصل کیا۔ پھر مجھے یہ موقع ملا کہ میں 3 سال JCI ایکریڈیٹڈ ٹیچنگ ہاسپٹل، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت تک صرف 2 یا 3 ہیں، جی بالکل صحیح فرمایا، جو JCI ایکریڈیٹڈ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اس انسٹیٹیوٹ میں نے کام کیا جس میں بہت لرننگ ہوئی۔ تو یہ اس طرح سے پھر میں جب پاکستان میں نے جتنے بھی بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل میں، اس میں میو ہاسپٹل، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، سروسز ہاسپٹل، سمس، اس کے علاوہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی اور گنگا رام ہاسپٹل اور پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ، امیر الدین میڈیکل کالج اور لاہور جنرل ہاسپٹل، ان تمام جگہوں پہ مجھے پروفیسوریل رینک میں کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے پبلک سیکٹر میں اپنی میکسیمم سروسز جو ہیں وہ ڈیلیور کی ہیں، اور آپ چونکہ جنرل ہاسپٹل میں بھی ہیں تو بالکل آپ کے یونٹ کے اوپر اگر آپ آئیں، سر مجھے اس طرح پتہ ہے بالکل، اور یورولوجی ڈپارٹمنٹ اس وقت گنگا رام جنرل ہاسپٹل کو، اس جنرل ہاسپٹل اس یورولوجی ڈپارٹمنٹ کو ماتھے کا جھومر سمجھتا ہے۔ سر میں بالکل صحیح آپ کی بات مانتا ہوں، یہ بات بالکل درست ہے، باقی بھی وہاں پہ یونٹس بہت اچھے ہیں، مگر آپ ایک بات سے تھوڑے سے محروم ہیں۔ جس زمانے میں نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے جنرل ہاسپٹل کو جوائن کیا تھا، وہاں پہ ایک فرشتہ صفت یورولوجسٹ تھے جو کہ وہاں کے پرنسپل تھے، جن کا نام پروفیسر سجاد صاحب تھا۔ جی بالکل، مجھے بتائیے کیا فرشتہ صفت تھے یا نہیں؟ بالکل فرشتہ صفت تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کروٹ جو ہے وہ جنت کے اونچے مقام کر کے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں نے ان سے بڑا سیکھا ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے، جنرل ہاسپٹل آج جس شکل میں ہے، یہ سارا انہی شخصیت کی مرہون منت ہے۔ خدا تعالیٰ واقعی انہیں ان کے درجات بلند کرے۔ سر دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے زندگی میں نیک کام کیے ہوں، ان کے جانے کے بعد بھی ہمیشہ ہر وقت ان کا ذکر رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کی ٹرانسمیشن میں۔ بریک میں جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، شبنم جی بھی ہیں، کچن کی ریسیپی بھی ہوگی اور بہت کچھ ہوگا، ساتھ رہیے گا۔